200 مسلمانوں کے آنے سے پہلے اسپین جہالت اور اندھیری راتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ویزیگوت کی عوام مخالف حکومت اسپانش لوگوں کو تاریکی میں ڈبو دیا، جیسے معاشی قتل عام، بھاری ٹیکس، ناانصافی اور مذہبی فتور عروج پر تھا۔ عام عوام کا اس وقت رہنا ایک مشکل بن گیا۔ ہر طرف اندھیرا، نا امیدی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ 8ویں صدی اندلس کے لیے خوشحال اور رول آف لا کا سماں تھا۔ اسی سال اسلام کی ابتدا اور مذہبی آزادی دی گئی اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسی سنچری میں انسانیت کی قدر بڑھ گئی اور یہ ریلائز ہوا کہ ہیومینٹی کیا ہے۔ اموید خلیفت اس ٹائم اپنے عروج کی ابتدا کی۔ شام، مصر اور نارتھ افریقہ سے انہوں نے یورپ جانے کا راستہ اختیار کیا اور اسپین یورپ جانے کا ایک دروازہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے مراکش، الجزائر اور تیونس کو کنٹرول کیا۔ طارق بن زیاد 711 اسپین میں باقاعدہ داخل ہو گیا۔ طارق بن زیاد اپنی 7000 فوج کے ساتھ جبل الٹر کو کراس کیا، جسے آج جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد بیٹل آف گوٹلیس سمیت اسپین میں متعدد جنگیں لڑیں اور چند ہی سالوں میں اسپین کی بادشاہت کو کمزور کر لیا۔ اس طرح امی خلافت نے انہیں ہرا دیا اور اس خطے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ آج کا اسپین، پرتگال اور فرانس کا جنوبی حصہ انہی کے کنٹرول تھا۔ مسلمانوں کی یہ فتح اس وقت ایک بڑی کامیابی سمجھی گئی، جنہوں نے 350 سال سے زیادہ یہاں حکومت کی۔ اگر ان کو پارٹس میں دیکھا جائے، مسلمانوں نے یہاں 8 صدیوں سے زیادہ حکومت کی۔ اس طرح اندلس یعنی اسپین مسلمانوں کی ایک پہچان اور علامت بن گئی۔ 15 صدی کے بعد یہ مسلمانوں سے واپس لیا گیا۔ اس پر علامہ اقبال نے خوب کہا، جب بھی مسلمانوں نے عشق الہی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو قائم کیا تو دنیا انہی کی تھی اور انہی کی مانتی تھی۔ مسلمانوں نے آتے ہی اسپین کی تاریخ تبدیل کر دی، وہ چاہے سیاست ہو، مذہبی اعتبار، تعلیم، ثقافت اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مسلمانوں کے کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹ جن کی وجہ سے اسپانش ان کے مقروض ہیں، جیسے معاشرتی انصاف۔ انہوں نے سب کو ایک برابر اور یکساں انصاف دلایا تاکہ ان کے عدل میں سوال یا نشان نہ بنے۔ مسلمانوں سے پہلے ان سے جبراً اور بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے ان سے منظم طریقے سے ٹیکس لیا تاکہ ان پر بوجھ نہ بنے۔ اسپین میں پہلے تعلیم اور تہذیب صرف خاص یعنی چرچ کے لوگوں کے لیے مختص تھی اور عام لوگوں کا علم حاصل کرنا، لکھنا پڑھنا دور دور سے تعلق نہیں تھا۔ وقت کی بے قدری، فضول میں بحث کرنا ان کا اسی طرح وقت گزرتا تھا۔ اسی طرح صفائی اور پکائی کا خیال بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ مطلب اسپانش اور یورپین کی زندگی مسلمانوں سے پہلے ایک جہالت کا روڈ میپ تھا۔ مسلمان سائنسدان، ایسٹرونومر اور ڈاکٹرز نے ان پر محنت کی اور انہیں وے آف لائف سکھایا۔ سب سے پہلے علم و تعلیم کو عام کیا۔ گرناطہ، کورتبا اور اشبیلہ جیسے شہروں میں یونیورسٹیز، اسکولز اور مدارس قائم کیے، جہاں مسلمان، یہودی اور عیسائی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت الزاری کی میڈیکل تھوٹس اور کتابیں اور ابن رشد کا فلسفہ اندھیری راتوں میں اسپانش لوگوں کے لیے ایک اجالا بن گیا اور وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف تھاٹس پیدا ہوتے گئے۔ یوں اسپین میں وقت کی قدر بڑھتی گئی اور لوگوں میں سائنسی شعور آنے لگا۔ فلکیات جیسی تعلیمات پر زور دیا، جدید کاشتکاری، نیویگیشن، پانی کا نظام، پل اور سڑکیں تعمیر کرائیں، اسپتالوں میں صفائی کا نظام اور اسپین میں میتھمیٹک مسلمانوں نے متعارف کرائی تھی۔ ابو الزراوی میڈیکل فیلڈ اور سرجری میں ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے اس وقت سرجری کے انسٹرومنٹ ایجاد کرائے اور التصریف نامی مشہور بک انہوں نے لکھی تھی۔ یہ کتاب یورپ میں صدیوں تک میڈیکل فیلڈ میں ڈومیننٹ رہی۔ ابن رشد فلسفی کا بادشاہ، انہوں نے ارسطو کے ویژن اور تعلیمات کو اسپین سمیت یورپ میں پروموٹ کیا۔ ابن حزم قانون، اخلاقیات اور معاشرتی اصول سمیت عملی سوچ کو پروموٹ کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے جڑی بوٹیوں اور پودوں پر تحقیق کر کے دوائیاں بنائی تھی، جس نے یورپ کے لیے مزید آسانیاں کر دی۔ دیکھا جائے مسلمانوں نے یورپ کو وے آف لائف سکھایا، سائنسی اعتبار سے انہیں انسپائر کیا اور مذہبی طور طریقوں سے بھی انہیں آگاہ کیا اور یہ بھی سکھایا کہ ہیومینٹی کیا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔